ہمیں بولنا پڑے گا کہ ان 700-800 سال میں کسی بھی مسلمان بادشاہ نے ہندو بھائیوں کو قیدی بنا کر نہیں مارا۔ دکھا دو، چیلنج ہے تمہارے لیے میرے بھارت کے انٹیلیجنس بھائیوں، اگر ضمیر زندہ ہے تو عبداللہ سالم کے سانس میں جب تک سانس رہے گا میں تمہارے سامنے میں یہ دعویٰ کرتا رہوں گا کہ مسلم امپیرر نے کسی بھی ہندو بھائی کو قیدی بنا کر نہیں مارا۔ آخری بادشاہ کون؟ بہادر شاہ ظفر، جس کے بیٹے کے دو بیٹے کے سر کو کاٹ کر تشت میں سجایا گیا تھا انگریز کے سامنے، قیدی بنا کر رکھے، ان کو تڑپا کر مارا اور ان کو گھروں کے اندر بھوکے رکھتے تھے، تڑپاتے تھے؟ بالکل نہیں۔ نبی مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے چلے تھے تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا، کیا اعلان کیا تھا؟ جاؤ ابو جہل کے چیلو، ابو جہل کے خاندان کی عورتوں بہنوں، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ یہ تاریخ، یہ روایات، یہ آیات آپ کو معلوم نہیں، صرف ایک آیت، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون اللہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ یہ سب صرف پڑھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ 850 سال کی مسلم امپیرر کی تاریخ۔ پہلا مسلم بادشاہ کون؟ شہاب الدین غوری۔ دوسرا مسلم بادشاہ کون؟ ناصر الدین بلبن۔ تیسرا مسلم بادشاہ کون؟ جلال الدین اکبر۔ چوتھا مسلم بادشاہ کون؟ محمد تغلق۔ پانچواں مسلم بادشاہ کون؟ تیمور لنگ۔ چھٹا مسلم بادشاہ کون؟ بہلول لودھی۔ ساتواں مسلم بادشاہ کون؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بابر 1526 میں آئے۔ بابر نے ہی 300-350 سال حکومت کی۔ بابر کے خاندان نے، بابر کے خاندان کو ہی مغل سامراج بولتے ہیں، بابر کے ونش کو مغل بولتے ہیں۔ لاسٹ مسلم بادشاہ کون؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، اگر پتہ نہیں ہے تو پتہ کیجئے، موبائل کی دنیا سے نکلو۔ ہم گھومتے ہیں بھارت کے اکثر علاقوں میں، ابھی ہم اڑیسہ، بنگال، وہ ہلدیا، وہ دیگھا جو بالکل سمندر کا علاقہ ہے، سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی، وہاں تک پہنچے۔ اور آپ کو ساؤتھ کا ایریا، ادھر چلے جائیے، نیپال بھی چلے جاتے ہیں، لوگ بلا لیتے ہیں، ادھر بھوٹان، بندر جھولا، پتہ نہیں کون سا نام، وہاں پر گئے، سارے چاروں طرف فیلڈنگ سجائی ہوئی ہے آپ کو کھانے کے لیے، صرف آپ کو کھانے کے۔ اتنی غلط فہمی بھری گئی ہے، اتنی غلط فہمی بھری گئی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دو آدمی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ڈرنے سے ہم مار دیے جائیں، دفن کر دیے جائیں۔ ہمیں بولنا پڑے گا کہ ان 700-800 سال میں کسی بھی مسلمان بادشاہ نے ہندو بھائیوں کو قیدی بنا کر نہیں مارا۔ دکھا دو، چیلنج ہے تمہارے لیے میرے بھارت کے انٹیلیجنس بھائیوں، اگر ضمیر زندہ ہے تو عبداللہ سالم کے سانس میں جب تک سانس رہے گا میں تمہارے سامنے میں یہ دعویٰ کرتا رہوں گا کہ مسلم امپیرر نے کسی بھی ہندو بھائی کو قیدی بنا کر نہیں مارا۔ آخری بادشاہ کون؟ بہادر شاہ ظفر، جس کے بیٹے کے دو بیٹے کے سر کو کاٹ کر تشت میں سجایا گیا تھا انگریز کے سامنے، اور اسی بہادر شاہ ظفر کو ہاتھ میں ہتکڑی ڈال کر رنگول کے قید خانے میں ڈالا گیا تھا۔ بتائیے ان بہادر شاہ ظفر، شہاب الدین غوری سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کس نے ہندو بھائیوں کا قتل کیا؟ نہیں دکھا سکتے۔ تاریخ میں ایک بات آتی ہے انڈین ہسٹری کے اندر کہ تیمور لنگے 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمان بادشاہ لیکن مسلمان کو قتل کر رہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت کے اندر جو بھی مسلمان راجا آئے ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ان کو اپنی کرسی سے مطلب تھا
کسی بھی مسلمان بادشاہ نے تبلیغ نہیں کی. ہاں ایک کا نام آتا محمد تغلق کا، چوتھے نمبر کا بادشاہ، تو وہ بھی خود سے تبلیغ نہیں کرتے تھے. وہ کبھی قاری نیاز صاحب کو بھیج دیتے تھے، کبھی عبداللہ سالم کو بھیج دیتے تھے، کبھی مولانا قاسمی کو بھیج دیتے تھے کہ مولانا تقریریں کرتے پھرو گے. نہیں، جاؤ ذرا گاؤں چکنی میں، وہاں پر ہندو بھائی بستے ہیں، وہاں ہولی کے تہوار کرتے، ان کو سمجھاؤ ایکو دیوہ سروبھوتیشو گوڑھا، یہ پیغام بتاؤ. یعنی خود سے نہیں گئے، وہ انہوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، علماء کرام کو بھیجا کہ جاؤ اسلام کا پرچار کرو، اسلام کی تبلیغ کرو. یہ تو ملتا، لیکن کسی ہندو بھائی پر ظلم زیادتی کی ہو یہ تاریخ نہیں ملتی. یہاں تک کہ اکبر بادشاہ نے ایک نئی دین، نئی شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی دین اکبری کے نام سے. مجدد الفسانی نے کہا کہ اکبر تم بیٹھے ہو کرسی پر، تم ذرا راجنیتی ہی کر لو، تم شریعت کی بات مت کرو. وسیم رضوی کے لیے ہے یہ پیغام، وہ وسیم رضوی جو قرآن کو بدلنا چاہتا. اے وسیم رضوی، تم سے زیادہ طاقتور تھا کون؟ اکبر بادشاہ، وہ اکبر جس نے پورے سمپورن جگت بھارت کے اوپر جس نے حکومت کی ہے. اس اکبر نے اس دھرتی پر بھارت میں پورا 26 آیت نہیں بلکہ ایک آیت کے موافق ایک نئی شریعت لانے کی کوشش کی تھی کہ میں اپنی الگ سے یہ قانون بنانا چاہتا ہوں، اس کو دین اکبری نام دوں گا. مجدد الفسانی کھڑے ہوئے 3 شاگرد کو لے کر. مجدد الفسانی نے کہا کہ اے اکبر، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری راجنیتی کی طرح تمہاری راجنیتی میں جیسے تم قانون بدلتے ہو تم قرآن کو ویسے بدل دو گے؟ خاموش ہو جاؤ، اپنے ارادے کو ترک کر لو، نہیں تو تم میدان میں آؤ. میدان میں آئے تھے میرے مسلم بھائیوں، ایسے نہیں مسجد میں بیٹھ کر صرف دعا نہیں کی تھی، صرف تسبیح کے دانے نہیں ہلائے تھے. میدان میں آئے مجدد الفسانی، حجرے سے باہر نکل گئے وادی سندھ میں، 3 شاگرد کو ساتھ لیا اور کہا کہ تیرے پاس طاقت ہے نا؟ اکبر نے کہا کہ مجدد الفسانی صاحب، آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے میں کون؟ ہو ایم آئی، میں کون ہوں پتہ ہے نا آپ کو؟ آئی ایم اکبر، میں اکبر ہوں. اکبر جن کے نام سن کر یورپ کنٹری کے دانتے ہلتے ہیں، میں وہ ہوں. اور یہ 3 لوگوں کو لے کر آئے حضرت، جائیے خانقاہ میں جا کر تسبیح پڑھیے، جائیے جا کر مسجد میں جا کر لوٹا پھوڑیے، مدرسے میں جا کر چٹائی سلیے، پھٹی ہوئی چٹائی. مجدد الفسانی نے کہا کہ کبھی بھی ان پراگندہ انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا.